رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ہم بڑھ رہے ہیں جی افطاری کے وقت کی طرف, اور ساتھ ہی مہمانوں کا سلسلہ بھی یہاں جاری ہے. ابھی مجھے جوائن کر لیجیے ارسلان تاج نے, ممبر پروونشل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سندھ کے, اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں PTI کے. ان کو خوش آمدید کہتی ہوں, ویلکم آپ کو کروں گی, اور ویلکم آپ کو واپس سے اس دنیا کے اندر بھی, کیونکہ آپ گرفتار تھے اور جس طرح کی صحبتیں برداشت کر کے واپس آئے ہیں. یقیناً حالانکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کے اوپر ہی ہم بات کرتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ اس لیے بھی مجھے دلی ہمدردی ہے کیونکہ جو ابھی ہم رائٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, ویمن رائٹس پہ, ہیومن رائٹس پہ, لیکن ہم تو دیکھتے ہیں بیسک رائٹس سے ایٹ ٹائمز محروم کر دیا جاتا ہے, جو ہم ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں بہت ساری کیسز میں. سو رمضان کا مہینہ تو ایک تو آپ کو مبارک ہو, ساتھ ہی کیا کہیں گے رمضان کے حوالے سے؟ سب کو رمضان مبارک اور رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے, اور ہم سب پہ بڑا ایک رمضان کا مہینہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے لیے ایک میسج بھی ہے, اور ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ جو کچھ پورا سال ہم, ویسے تو ہمیں پورا سال ہی اس عبادت میں مشغول رہنا چاہیے, اچھے کاموں میں مشغول رہنا چاہیے, لیکن پھر بھی کیونکہ مخصوص ایک طور پہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں ہم, اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس ماہ رمضان کو جو ہے اس میں اپرچونٹی دیکھ کے بڑے سارے اچھے کاموں کی طرف بھی لگتے ہیں. تو ایک ہم ہر سال اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم, لیکن آپ نے مجھے کہا دنیا میں واپس, وہ باقی دنیا میں نہیں, مطلب روزمرہ کی صورتحال میں واپسی ہوئی میری. اور جب وہ میں اسیری میں تھا تو میری یہی دعا تھی کہ میں رمضان سے پہلے تھوڑا آ جاؤں باہر, اور رمضان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دوستوں میں ویسے بات گزاروں. امی میری بالکل پریشان تھی, میں بھی بڑا پریشان تھا اندر کہ میری والدہ, کیونکہ میں غیر سیاسی گھرانے سے ہوں اور کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے میرے گھر والوں نے کبھی, تو کبھی کبھار کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلی دفعہ ہوتی ہیں, تو یہ بھی ایک میری فیملی نے بھی پہلی دفعہ دیکھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر والے باقی سب جو ہیں وہ حوصلے پست نہیں ہوں ان کے, اور وہ کھڑے رہے, اور کوئی بھی ایسا میں تو, لیکن جو لوگوں سے پتہ چلا باقی کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ ایسا لگے کہ وہ ٹوٹ گئے, یہاں پر ان کے حوصلے کمزور پڑ گئے ہیں. تو مجھے اس چیز کا اچھا فخر ہے کہ میری والدہ اور باقی سب جو ہیں گھر والے میرے جو ہیں وہ کمزور نہیں پڑے اس معاملے میں. باقی جو ہو رہا ہے ملک میں سب دیکھ رہے ہیں, اور کوئی ایسا چھپا ہوا ہے نہیں, لیکن کم از کم اس ماہ رمضان کا خیال کریں, لوگوں کو اپنی فیملی سے نہ اس مہینے میں ایسا نہ کریں, جو ظلم بربریت جو بھی کچھ ہے کم از کم اس مہینے کا خیال کریں. میں صرف اس پہ یہ کہوں گا, کیونکہ سیاسی پروگرام بھی نہیں ہے, اور لیکن صرف میری گزارش, ایک التجا یہی کہ ماہ رمضان کا تقدس اس کو رکھیں. اور یہ تو ملانے والا مہینہ, مطلب ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہمیں ایسی چیزوں سے تو مطلب کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے کہ کسی کو گمشدہ کر دے, کسی کی فیملی سے اس کو لے جائے, دور کر جائے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کیسے سوچ لیتے ہیں, لیکن ابھی بھی پورا مہینہ ہے, اس کو اچھے سے گزاریں. ویسے بھی پورے سال بھی کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے انہیں کیسے, لیکن کم از کم اس مہینے میں تو چھوڑ دیں. یہ رضا یہ دیکھیں آپ اس بات کو, یہ دیکھیں کہ یہ تو شاید میرے خیال میں صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں, تو یہ واپس آ بھی گئے, مگر ہمارا معاشرہ, میں ان سیاستدانوں کو یہ ضرور مشورہ دیتا ہوں کہ جو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ معاشرے میں تبدیلی نہیں لا سکتے, اور معاشرے میں کوئی انقلاب ایسا نہیں آ سکتا جس سے پورا معاشرہ صحیح ہو, یہ تو واپس آ گئے کیونکہ یہ اسمبلی کے ممبر تھے, مگر کیا ان کی جگہ کوئی بیچارہ غریب ریڑے والا یا رکشے والا یا کوئی ایسا کوئی بیچارہ پکڑ لیا جاتا بے گناہ؟ آپ جیلوں میں دیکھیں پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں سے لوگ اسیر ہیں اور ان کا کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہے. انہوں نے جو اپنی کیفیت بتائی, یقیناً یہ ہر گھر کی کیفیت ہوگی. تو جب ہم ان کی باتیں سن کے ہم یہ پریشان ہو رہے ہیں, کہہ رہے تھے کہ والدہ پریشان تھی, تو ان کی ماں بھی تو پریشان ہو رہی ہوں گی, ان کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. یہ سیاست میں آتے ہیں, کوئی 3 سال آتا ہے, کوئی 5 سال آتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ان کو ظالم کہہ رہا ہوتا ہے, وہ ان کو ظالم کہہ رہا ہوتا ہے. آئیے اس طرف دیکھیں نا کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی حکومت کی تھی, خلفائے راشدین نے بھی حکومت کی تھی, ان کے زمانے میں کیوں حق کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا حق کھایا گیا؟
کسی نے کیوں یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہماری داد رسی؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو لے تو لیا ہے، امپلیمنٹیشن کے نام پہ آتے ہیں، نعرے ہم لگاتے ہیں، سمجھے نا، اسلام کی بات ضرور کرتے ہیں، جب عمل کی بات آتی ہے تو زیرو۔ میں کسی پارٹی وارٹی کو نہیں جانتا نا، میں صرف دین کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ رول ماڈل ہیں تو کیا صرف نام لینے کے لیے ہیں یا ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنے پہ امپلیمنٹ بھی کرنا ہے؟ جب آپ پہلے عدل ہے، انصاف ہے، اور عدل انصاف کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے، عدل انصاف اگر خلیفہ راشد کے لیے ہے تو پھر ایک فقیر کے لیے بھی ہے، یہ اسلام ہے۔ ہمارے یہاں نام کو بس ہے، امپلیمنٹ نہیں، یہ کہنا۔ اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو پہلی دفعہ گیا تھا وہاں پہ، بہت سارے مجھے بڑا دکھ بھی ہوا دیکھ کے، ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنی سزا مکمل ہونے کے باوجود بھی اندر موجود ہیں، مطلب سزا پوری ہو چکی ہے، 19 سال سزا کاٹ کے اندر ہیں لیکن وہ رہائی نہیں مل رہی ان کو، تو اتنا ظلم۔ اور میں تو اندر بڑا مجھے افسوس بھی ہوا دیکھ کے صورتحال کا، بہت سارے نوجوان، مطلب میجورٹی نوجوانوں کی اندر تھی، اور میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارا نوجوان کہاں جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، اور زندگیاں ہم پوری کی کہانی۔ اچھا، اور ایک اور، اچھا وہی پھر بات آ گئی نا، آ جاتے ہیں مذہب پہ، تو مذہب میں تو جیل کے اندر قید کرنے کا تو کانسیپٹ نہیں ہے نا، ہاتھ کے ہاتھ سزا اور جزا ہے، تو یہ جو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے 19 سال، کسی کی پوری زندگی ہو جاتی ہے، یا تو بھائی اس کا فیصلہ کر دو کہ یا تو اس کو سزا دے دو اور وہ اب چین سے ہو جائے، ایک طرف ہو جائے۔ 19 سال اس کے ماں باپ کو بھی تکلیف، اس کے بہن بھائیوں کو تکلیف، اس کے رشتہ داروں کو تکلیف، اس کے لیے خود کے لیے دراصل یہ ہمارے نظام عدل جو ہے نا، وہاں پہ سارا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، کہ مثال کے طور پہ جی آج کسی کی پیشی ہے تو وہ پیشی پہ آج پولیس افسر نہیں آیا، پھر جج صاحب نہیں آئے، پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں آئے، تو کسی کے لیے ایک ایک دن وہاں کاٹنا بے گناہ کے لیے، پورے 2 مہینے کے بعد پیشی۔ ایسے شخص سے بھی میں ملا جس کی پچھلے 2 سال سے پیشی ہی نہیں ہو پا رہی، وہ بیچارہ اندر ہے۔ یہ پورے معاشرے کا ہے، کسی کوئی شعبہ دیکھ لیں اٹھا کے آپ، سیاست سے لے کے، سیاست تو خدا کی قسم، سیاست سے تو عوام اتنا بیزار ہو گئی ہے، جو جس کو مری گری ڈیموکریسی کہتے ہیں نا آپ، جس کو ہم نے تو پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے، مولوی ہیں تو کیا ہوا، میں کہتا ہوں اس ڈیموکریسی جو آپ جس کو ڈیموکریسی کہہ رہی ہیں، جس کو سیاست کہہ رہی ہیں، لوگ خدا کی قسم مکتا چکے ہیں، لوگ نام سننا پسند نہیں کرتے ہیں ان چیزوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس لیے چونکہ یہ عام زندگی کی باتیں ہو گئی ہیں نا، اب تو ہر ایک عام شخص کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، تو اس لیے اس کا ذکر کرنا بھی یہاں ضروری ہے۔ اس پلیٹ فارم سے میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ اس پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم دین کی بات کر رہے ہیں تو دین کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے، دونوں چیزیں، اور دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اسی سب پہ بات کرتے رہیں گے، لیکن میں بیچ میں چاہوں گی جی کہ سہرش ناتخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سہرش، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ سہرش آج کون سا کلام تیار کر کے لائی ہیں؟ جی بہت پیارا کلام ہے اور پنجتن کے گھرانے سے منسلک کلام ہے۔ چلیے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، ہاں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، ہاں اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ہاں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، اور خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اور لاج رکھ لو گدائے کرم کی، بھر دو میری خالی جھولی، بھر دو میری خالی
कहे तेरा मंगता, हाँ कोई ये ना कहे तेरा मंगता, तेरी महफिल से खाली गया है। और चाहते हो अगर नेक नामी, अहले ज़हरा की कर लो गुलामी, अहले ज़हरा की कर लो गुलामी, उनके सदके में ज़ाहिद नियाज़ी पुरसुकूं गम के मारे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, हाँ अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। वाह 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 माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करी थी सारिश जी। और गुफ्तगू आज हम कर रहे हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से जी। और बहुत आज हमने इस पर डिटेल में बात भी की पूरे ट्रांसमिशन के अंदर अपनी। और साथ नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अब चूँकि इफ्तार के वक्त की करीब हम बढ़ रहे हैं, तो हम अपने मेहमानों से भी बस थोड़ी सी बात करूँगी, तो की तरफ मैं बढ़ूँगी। आलिया भाभी, मैं आपकी तरफ आऊँगी। कोई मैसेज है आज के हवाले से आप देना चाहें तो आप दे सकती हैं। अदल की बात हो रही थी और सबने अदल पर बात की। अदल कायम हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन दुनियावी एतबार से घर से बाहर अदल कायम हो सकता होना चाहिए। अदल घर के अंदर भी कायम होना चाहिए, लेकिन मैं जहाँ से घर को, रिश्तों को, मामलात को, औरत और मर्द को देख रही हूँ, मुझे लगता है घर के अंदर अदल कायम नहीं हो पाता। अदल के साथ घर गृहस्थी नहीं चलती। अब अगर अदल से नहीं चलती तो फिर घर गृहस्थी किस पे चलती है? घर गृहस्थी चलती है एहसान के मामलात के साथ। रिश्तों में हमें एक दूसरे के ऊपर एहसान करना पड़ेगा, चाहे वो आप सास और बहू का ले लें, मियाँ बीवी का ले लें, या माँ बाप के साथ ले लें, आप बहन भाइयों के साथ ले लें। आप देखें झगड़े हर जगह हो जाते हैं घर के अंदर भी, कि अदल नहीं हुआ जायदाद में, पैसों में, इसमें उसमें। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे अंदर एहसान के मामलात हों तो हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम अदल के झगड़े में पड़े रहे तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन ये करीबी रिश्तों के हवाले से बात कर रही हूँ, ये मैं दुनियावी रिश्तों पे बात नहीं कर रही। किसी ने एक ज्यादती की है तो फिर वहाँ पर आपको पूरा अदल इंसाफ मिलना चाहिए, जो हमारे मुल्क में नहीं मिलता। लेकिन हमने, चाहे वो औरत मार्च की हमने बात की थी, चाहे 8 मार्च का जो भी जिक्र कर रहे थे, हम कंफ्यूज कर रहे हैं बाहर की दुनिया को और घर के अंदर की दुनिया को। मियाँ बीवी के बीच में भी कई दफ़ा अदल नहीं हो रहा होता। वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो उसके ऐप को ढकता है, वो उसके ऐप को ढकता है। और मैं एक बात बताऊं, जिसके अंदर ताकत ज़्यादा होती है ना, वो अपने लाइफ पार्टनर के ऐप ज़्यादा ढक लेता है। तो इसमें क्या बुरा है? अगर आप इतने पावरफुल हैं तो आप उसका पावर का इजहार करें, पावर को पॉजिटिव दिखाएं, नेगेटिव क्यों दिखाएं। और एहसान का मामला ऐसा है कि एहसान की कोई कीमत नहीं है, एहसान के बदले सिर्फ एहसान किया जा सकता है। खूबसूरत बात। इरफान साहब, मैसेज? बस मैसेज तो मैं जो गुफ्तगू कर रहा था वही कि हमें बहुत अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की और अदल के हवाले से बात की। एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हमें कमी है, वो है बर्दाश्त की। हम बर्दाश्त नहीं करते, और सिर्फ ये नहीं कि सियासी तौर पे अमूमी, वैसे ही हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। एक गाड़ी खड़ी है जी, पीछे गाड़ी अगर आगे खड़ी हो गई है तो बस पी 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 बजाए जाते हैं बजाय। हमें बर्दाश्त ही नहीं है कोई भी चीज़। कोई चीज़ कोई चीज़ किसी की बात बुरी लग जाती है तो उसको हम लेके बैठ जाते हैं। और मैंने देखा है कि कई सालों तक लोग बात नहीं कर रहे होते एक दूसरे को, छोटी छोटी बातों पे, आम घरेलू मामलात में, ख़ानदानी मामलात में। तो बर्दाश्त का मादा बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बर्दाश्त वही कर सकता है जिसके कान दोनों खुले हुए, जो सुनने की सकत रखता हो, दूसरे को समझने की सकत रखता हो। तो हमारे यहाँ अपनी राय को थोपने की ज़्यादा आदत हो चुकी है हमें। हम दूसरे को सुनना नहीं चाहते, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा कह लेगा। मैंने कहीं पढ़ा कि
انسان جو دوسرا انسان کوئی بھی بات کر رہا ہوتا ہے اس کی اگر آپ بات کو سن لیں گے نا تو اس کے آدھے مسئلے وہ سمجھتا ہے کہ میرے حل ہو گئے, کیونکہ وہ فیل کرتا ہے کہ میری بات سننے والا کوئی تھا اور اسے سن لی. تو ہمیں دوسروں کی بات سننے کو ترجیح دینی چاہیے, دوسرے کی بات سنیں, اگری کریں نہ کریں وہ ادر بات, دوسری والی کہانی, لیکن بات سنیں دوسرے کی. کیا پتہ وہ کس زاویے سے سوچ کے کیا وہ پیچھے سے گزر کے آ رہا ہو, تو سنیں دوسرے کی, برداشت کریں. بہت خوبصورت میسج. اسی کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. مفتی صاحب سے چاہوں گے, مفتی وسیم صادق مدنی صاحب کوئی تھوڑی سی ایک دعا کروا دیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار عالم, ہم سب کا یہاں بیٹھنا, یہاں سے ایک اچھا میسج, اچھا پیغام دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین. اس ماہ مقدس کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ. اس بابرکت مہینے کے صدقے سے ہمارے ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما. اس ملک کو قرضوں سے نجات عطا فرما. اس ملک کو معاشی طور پر استحکام عطا فرما یا اللہ. یہاں پر جو نا اتفاقی ہے, آپس میں جو نفرتیں ہیں, عداوتیں ہیں, ان سب کو محبتوں میں تبدیل فرما. ہم سب میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. افواج پاکستان کی, ہمارے ملک کی جتنی ایجنسیاں جو اس کی حفاظت میں لگی ہیں یا اللہ, سب کی حفاظت فرما یا اللہ. اس ملک کی حفاظت میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما, ان کی قربانیوں کو قبول فرما یا الہ العالمین. ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد وعلی محمد. ساجی ٹرانسمیشن کے سلسلے سے آپ سے اجازت چاہیں گے, اور جاتے جاتے جی پھر بتا دوں آج کا واٹر روم اسپانسر کیا جی شامر سے. تو اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان بلا صفی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.